ایک مرتبہ ایک یہودی کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے علی، میں کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے تمام سوالات کے جوابات دے دیے تو میں ابھی اسی وقت اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا، اور اگر آپ نے مجھے میرے ان سوالوں کا صحیح عقل مندانہ جواب نہ دیا تو یقیناً آپ کا نبی ایک جھوٹا نبی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے مجھے زمین و آسمان کے علم سے نوازا۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اے علی، یہ بتائیے اس ساری کائنات میں وہ ایسا کیا ہے کہ جو صرف اور صرف ایک ہے اور اس جیسا کوئی دوسرا موجود نہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ ایک اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے تمام زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ان تمام زمین و آسمان میں تمام مخلوقات کو تخلیق کیا۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی ان تمام زمین و آسمان کو اور تمام مخلوقات کو تخلیق نہیں کر سکتا، لہذا اسی وجہ سے وہ اللہ اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنے کمال اور اپنے جمال میں صرف ایک ہے، اس جیسا کوئی دوسرا موجود نہیں۔ اگلا سوال کیا، وہ دو بتائیے کہ جن میں تیسرا موجود نہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ دو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا ہے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا، اے علی، آدم اور حوا تو انسان تھے اور آج اس زمین پہ تو ان جیسے ہزاروں لاکھوں انسان موجود ہیں، بھلا یہ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ دو کہ جن جیسا کوئی تیسرا موجود نہیں، وہ دو آدم اور حوا ہو؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے علاوہ ہر انسان کو کسی نہ کسی مرد اور عورت سے پیدا کیا، جبکہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو مرد اور عورت سے نہیں بلکہ مٹی سے پیدا کیا۔ تو بس جس طریقے سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو پیدا کیا تو اس طریقے سے ان کے علاوہ اور کسی کو بھی پیدا نہیں کیا۔ یہ وہ دو ہیں کہ ان کے جیسا کوئی تیسرا موجود نہیں۔ اگلا سوال کیا، وہ تین بتائیے کہ جن میں چوتھا موجود نہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ تین عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسائیوں کے تین خدا ہیں، اور عیسائیوں نے اللہ کے ساتھ باقی دو کو بھی خدا مان کر اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ نساء میں فرمایا، اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات پہ حد سے نہ بڑھو، اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے، بلکہ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اور اس اعتقاد سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اگلا سوال کیا، وہ چار بتائیے کہ جن میں پانچواں موجود نہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ چار اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی چار آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور،
انجیل اور قرآن مجید۔ اگلا سوال کیا وہ 5 بتائیے کہ جن میں کوئی چھٹی موجود نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ 5 اللہ کی طرف سے ہم مسلمانوں پر واجب کی ہوئی 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اگلا سوال کیا وہ 6 بتائیے کہ جن میں کوئی 7واں موجود نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ 6 دن ہیں کہ جن 6 دنوں میں اللہ نے تمام زمین و آسمان کو اور اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اگلا سوال کیا وہ 7 بتائیے کہ جن میں کوئی 8واں موجود نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ 7 جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اگلا سوال کیا وہ 8 بتائیے کہ جن میں کوئی 9واں موجود نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ 8 جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اگلا سوال کیا وہ 9 بتائیے کہ جن میں کوئی 10واں موجود نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ 9 قرآن کے مطابق قوم سمود کے 9 قبیلے تھے کہ جن 9 قبیلوں نے حلال و حرام اور نکاح و زنا میں کوئی فرق نہ چھوڑا، تو پھر اللہ نے 9 قبیلوں کی بستیوں پر آسمان سے کڑکتی بجلیوں اور زمین سے تھر تھراتے زلزلوں والا ایک دردناک عذاب بھیجا کہ جس عذاب کی شدت اور دہشت سے ان 9 قبیلوں کی بستیوں میں بسنے والے لوگ مکمل طور پر تباہ اور برباد ہو گئے، اور پھر اللہ نے انہیں عبرت کا مقام بنا دیا۔ اگلا سوال کیا وہ 10 بتائیے کہ جن میں کوئی 11واں موجود نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا وہ 10 رمضان کے مہینے کی آخری 10 راتیں ہیں، اور یہ 10 راتیں ایسی بہترین راتیں ہیں کہ ان 10 راتوں کی قسم اللہ نے خود اپنے قرآن میں اٹھائی ہے۔ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب جانے لگے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں۔ تو بس اس یہودی نے سارے جواب سننے کے بعد رو رو کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔